نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، آج کے درس کے اندر جس ولی کامل کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، وقت کے صوفی بزرگ مستجاب الدعوات، میری مراد حضرت شیخ طاہر بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کریں گے۔ یاد رکھیے، حضرت شیخ طاہر بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 984 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتداً آپ نے دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم وقت کے عظیم بزرگ عالم دین، عالم ربانی، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم بزرگ ولی کامل سے لی۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا نام ہے اولیاء کی جماعت کے اندر، تو یہ آپ کے مرید بھی ہیں، یعنی سلسلہ ارادت کا تعلق بھی حضرت مجدد پاک سے ہے، اور سلسلہ تعلیم و تعلم کا تعلق بھی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو صاحبزادے شیخ محمد معصوم اور شیخ احمد سعید، آپ ان دونوں کو تعلیم دیتے تھے۔ حضرت شیخ طاہر بندگی مرید حضرت کے تھے، مرید شیخ کے بیٹوں کو تعلیم دیتے تھے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام مریدوں کو فرمایا، آج ہمیں خبر ہوئی ہے کہ ہماری محفل کے حاضرین میں سے ایک شخص مرد مسلمان بدبخت ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت کے تمام مریدین خبردار ہو گئے اور دم خوردہ رہ گئے۔ ہر ایک کو یہی غم ہونے لگا کہ شاید وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ ہر ایک اس اندیش و غم کے اندر پریشان ہونے لگا، حتیٰ کہ سب نے آپ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کی کہ حضرت جی، وہ شخص کون ہے جو مردود ہو جائے گا، ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لے گا، بدبخت ہو جائے گا؟ اس شخص کا نام تو بتائیے، ہم سب کے سر نیچے ہیں، ہم سب اس فکر کے اندر ہیں، وہ کون بد نصیب ہے؟ تب حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شیخ طاہر بندگی کا نام لے لیا، حتیٰ کہ عرصہ قلیلہ کے بعد حضرت شیخ طاہر بندگی بمقام سرہند ایک کھترانی عورت جو حسین تھی اس پر عاشق ہو گئے، شیدا ہو گئے۔ عشق یہاں تک پہنچا کہ حضرت طاہر بندگی نے زنار پہن لیا اور کشکا کھینچ کر بت خانہ کے اندر جا بیٹھے اور کہتے تھے، کافر عشقم مسلمانی مراد کار نیست، ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ اور باعث اس کا یہ تھا کہ وہ کھترانی حسین عورت بت خانے میں ماتھا ٹیکنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جو حضرت کو دیدار دلدار کا کوئی وسیلہ ہے باہم نہ پہنچا تو اپنی صورت کو بدل کر ہندو ہو کر بت خانے کے اندر جا بیٹھے۔ یہ عشق انسان کو بڑا نچاتا ہے، یہ انسان کو بڑا رلاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، حضرت مجدد صاحب کے مرید ہیں، اور حضرت مجدد صاحب کے مرید ہونے کے باوجود آپ ایک ہندنی عورت کے عشق کے اندر گرفتار ہو گئے، مبتلا ہو گئے، فریفتہ ہو گئے، گرفتار ہو گئے، وہاں چلے گئے، وہاں سے بت خانے میں جا بیٹھے، صرف
اس کھترانی اور کھتری عورت کو دیکھنے کے لیے۔ جب یہ خبر مجدد صاحب کے صاحبزادگان جو ان کے شاگرد تھے انہیں پہنچی تو انہوں نے بہت غم کھایا اور کہتے تھے والد صاحب افسوس، ہمارا استاذ کافر ہو گیا، ہمارا استاذ برباد ہو گیا ہے۔ والد صاحب کو کہتے برائے خدا آپ ہماری امداد کیجئے، ہمارے استاذ کو بچائیے، کیونکہ ہماری گردن پر ان کا بڑا حق ہے، ہمارے استاذ ہیں۔ تو استاد دیکھ لیں آج چھوٹی چھوٹی بات پہ جتنا مرضی کسی نے کسی کو پڑھایا ہو، چھوٹی سی بات پہ پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو مجدد صاحب کے صاحبزادوں نے کہا یہ ہمارے استاذ ہے، ان کا ہماری گردن کے اوپر بڑا حق ہے، اور وہ ہماری استاذی کا حق ہے کہ ہمارے استاذ ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے حق میں دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ شیخ طاہر اپنے ہوش میں آئے، حضرت مجدد کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوئے اور مرید ہو کر ید طولہ پایا، یہاں تک کہ ولی کامل مکمل ہو گئے، اور ان کو پیش گاہ حضرت مجدد سے لاہور کی قطبیت عطا ہوئی۔ جب لاہور آئے نا پھر تو ہزارہ لوگ حضرت شیخ طاہر بندگی کے مرید ہو گئے، خادم ہوئے، ان کی بدرجہ غایت مشہوری ہوئی، اور دستور ان کا یہ تھا حضرت کسی سے کچھ نذرانہ نہیں لیتے تھے اور ہمیشہ کتب احادیث کے مطالعے کے اندر مصروف رہتے تھے۔ حضرت شیخ طاہر بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری باقی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اندر گزاری۔ ہمارے ڈاکٹر شیخ القرآن مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شان کے اندر کچھ اشعار کہے ہیں فارسی کے اندر، وہ منو عن میں نقل کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شیخ طاہر سراپے طہور کہ در شہر لاہور مثلش کم است۔ شیخ طاہر ان کی جسم سراپائی پاک ہی پاک ہے، ان کا شہر لاہور میں آنا یہ رب ذوالجلال کے کسی احسان سے کم نہیں ہے۔ خرد باد ترحیل آ شاہدیں بگفتہ کے سال وفا تش غمست۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت جیسا عقل مند، دانا، زیرک، اور حضرت جیسا جو نیک صفت انسان اور حضرت جیسا ولی کامل لاہور کو کم ہی نصیب ہوگا۔ اور حضرت بولتے تھے تو آپ کی بولنے سے رسول اللہ کے دین کی جھلک نظر آتی تھی۔ تو حضرت شیخ طاہر بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار پر انوار میانی شریف غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس قبرستان کے اندر آپ مدفن ہیں، تو حضرت شیخ طاہر بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہاں پر مزار ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی حضرت کے فیض سے ہم سب کو قطرہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔